بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 57 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ نماز بھول جانے کا بیان۔ آج کے سبق میں ہم وہ واقعہ پڑھیں گے کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نماز کے وقت میں سو گئے، اور وقت گزرنے کے بعد پھر نماز کی ادائیگی کا کیا طریقہ کار ہوا، اور مذہب احناف کیا کہتا ہے کہ کن وقتوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے اور کون سی نماز مکروہ وقت میں بھی جائز ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک دو اعتراضات بھی ہوں گے اور ان کے جوابات بھی پیش کیے جائیں گے۔ تو بلا تاخیر ہم باب شروع کرتے ہیں۔ باب الرجل ینسی الصلاۃ او تفوتہ عن وقتہا، کہ یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جو نماز پڑھنا بھول جاتا ہے یا اپنے نماز کے وقت سے اس نماز کو فوت کر دیتا ہے، تو اب وہ کیا کرے گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کے آئے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب عن سعید بن المسیب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین قفل من خیبر اسرا حتی اذا کان من آخر اللیل عرسا وقال لبلال اکلأ لنا الصبح فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ وکلأ بلال ما قدر له ثم استند الى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عیناہ فلم يستيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك، قال اقتادوا، فبعثوا رواحلهم فاقتادوها شيئا، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح، ثم قال حين قضى الصلاة من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول أقم الصلاة لذكري۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے ابن شہاب سے اور انہیں سعید بن مسیب نے خبر دی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو رات بھر چلتے رہے، یہاں تک کہ جب رات ختم ہونے کے قریب آئی تو ایک جگہ پہ آپ نے پڑاؤ ڈالا، ٹھہر گئے، اور حضرت بلال سے فرمایا کہ تم صبح ہونے کا دھیان رکھنا اور ہمیں بھی نماز کے لیے جگا دینا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمانے لگے اور صحابہ کرام بھی سو گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی دیر مقدر میں لکھا تھا اتنی دیر وہ جاگتے رہے، پھر اپنی سواری کے کجاوے میں آپ نے ٹیک لگائی اور پھر سو گئے۔ اب صبح کے وقت کوئی بھی نہ جاگا، یہاں تک کہ سورج کی دھوپ ان پر پڑنے لگی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلدی سے اٹھے اور حضرت بلال کو جگایا اور واقعہ پوچھا، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، مجھے بھی اسی ذات نے پکڑا کہ جس نے آپ کو پکڑا۔ تو حضرت بلال سے یہ عرض کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اٹھو اور کوچ کی تیاری کرو، یہاں سے رحلت سفر کی آگے بڑھاتے ہیں۔ چنانچہ کچھ دور ہی چلے تھے کہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان و اقامت کہنے کا حکم دیا۔ آپ نے خود نماز صبح با جماعت اب ادا فرمائی
یعنی پڑھائی۔ تو جب نماز ادا فرما چکے، پڑھا چکے، تو فرمایا جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے یا بھولے سے اس کی نماز رہ جائے تو جب نماز یاد آئے اسی وقت پڑھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے اقیم الصلاۃ لذکری، یعنی میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہاں پر حدیث پاک کا اختتام ہوا۔ اب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ احناف کا مذہب لکھتے ہوئے فرماتے ہیں قال محمد وَبِهَذَا نَأْخُذُ إِلَّا أَن يَذْكُرَهَا فِي السَّاعَةِ الَّتِي نَهَى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة فيها حين تطلع الشمس حتى ترفع وتبيض ونصف النهار حتى تزول وحين تحمر الشمس حتى تغيب إلا 10 يومه فإنه يصليها وإن احمرت الشمس قبل أن تغرب وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارا بھی اسی پر عمل ہے۔ ہاں اگر بھولے سے نماز جو رہ گئی تو ان اوقات میں یاد آئی کہ جن میں نبی علیہ السلام نے ادا کرنے سے منع فرمایا ہے تو پھر ان اوقات میں نماز نہ پڑھے بلکہ وہ وقت گزار کر پڑھے، اور وہ اوقات یہ ہیں کہ طلوع شمس کے وقت سے لے کر سورج کے اچھی طرح نکل آنے اور اس کے روشن ہونے تک، دوپہر کے وقت سے زوال شمس تک، اور عصر کے وقت کے آخر میں سورج کے سرخی مائل ہونے سے غروب آفتاب تک۔ مگر اس وقت میں اسی دن کی نماز عصر ادا کرنا جائز ہے اگرچہ سورج سرخی مائل ہو چکا ہو، اور یہی قول امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ اچھا، یہاں پہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو کلام کرنا تھا وہ بھی مکمل ہوا، وہ کلام بھی یہاں پہ مکمل ہو چکا۔ تو یہاں پر ایک دو شبہات ہیں جو بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلی جو بات ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ ایک اس حدیث کو دلیل بنا کر یوں اعتراض کیا جاتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من نسی صلاۃ فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ جو نماز پڑھنا بھول جائے تو وہ اس کو اسی وقت پڑھ لے جب اسے یاد آ جائے۔ تو اب اس سے بعض لوگ استدلال کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس میں نبی علیہ السلام نے وقت کی تخصیص نہیں کی، تو بلا تخصیص یہ فرما دیا کہ جب یاد آئے تو پڑھ لیا کرے۔ اب چاہے اسے اوقات مکروہہ میں نماز یاد آئے تو وہ اس وقت پڑھ لے، لہٰذا حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی اس شخص کو وہ بھولی ہوئی نماز یاد آئے تو اسے پڑھ لینی چاہیے۔ اب یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے تو حالانکہ اس پر ہمارا کلام پہلے ہو چکا ہے اور احادیث کی روشنی میں اس کا جواب دیا جا چکا ہے، لیکن یہاں پر بھی چونکہ یہ اعتراض اس حدیث کو بنیاد بنا کے ہوتا ہے تو اس لحاظ سے جو ہے وہ بات یہ ہے کہ اس حدیث پاک کا پورا مضمون خود اس کی واضح تردید کر رہا ہے اس اعتراض کی۔ وہ اس طرح کہ نبی علیہ السلام نے اس رات بیدار ہونے پر فوراً اسی جگہ اور اسی وقت نماز ادا نہیں فرمائی، بلکہ کچھ ٹھہر کر آگے ایک دوسرے مقام پر آپ نے نماز پڑھی۔ لہٰذا حدیث پاک کا مفہوم یہ ہوا کہ بھولی بسری نماز کا ادا کرنا اس وقت ضروری ہو جاتا ہے جب وہ یاد آ جائے، اور جب تک یاد نہیں آئی تو اس کی عدم ادائیگی پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اور جب یاد آ گئی ہو تو پھر اس کی ادائیگی دیگر فرمودات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہوگی۔ اس لیے اس حدیث کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا کہ اوقات مکروہہ کی استثناء وہ تو بہرحال موجود ہے، اور صراحتاً آپ نے 3 اوقات مکروہہ کا ذکر فرمایا۔ تو یہ دراصل اسی اعتراض کا جواب تھا جو حدیث پاک کے ظاہری الفاظ سے بعض لوگ جو ہے وہ استدلال کرتے تھے،
اور اوقات ثلاثہ جو مکروہہ ہیں ان میں نماز کو جائز قرار دیتے تھے۔ البتہ مکروہ اوقات جو ہیں وہ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا کہ ایک جو سورج طلوع ہوتا ہے اور دوسرا جب سورج استوا کرتا ہے ٹھہر جاتا ہے اور تیسرا جب سورج غروب ہوتا ہے، تو ان ٹائموں میں یعنی طلوع ہونے کے بھی 20 منٹ بعد تک اور غروب سے 20 منٹ پہلے تک اور جو استوا کی اس کی حالت ہے، ان میں کوئی بھی نماز جائز نہیں ہے۔ اب وہ چاہے فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، ادا ہو، قضا ہو، کوئی بھی نماز جائز نہیں ہے۔ ہاں، نماز جنازہ اگر انہی اوقات میں تیار ہوتا ہے اور آ جاتا ہے تو پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان اوقات کو گزرنے دیا جائے۔ اور اسی طرح نماز عصر کے حوالے سے یہ ہے کہ اس دن کی نماز عصر اس وقت مکروہ میں جائز ہے، حالانکہ وہ بھی کراہت تو اس میں آئے گی تاخیر کرنے کی وجہ سے، لیکن فرض رہے گا کہ اس کو ادا کریں۔ اور اس کے علاوہ پچھلے دن کی عصر ہو تو وہ اس وقت میں وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح آگے حدیث ہے، اخبرنا مالک اخبرنا زید بن اسلم عن عطاء بن يسار وعن بشر بن سعید وعن الاعرج يحدثونه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصبح ركعه قبل ان تطلع الشمس فقد ادركها ومن ادركها من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادركها۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے زید بن اسلم سے خبر دی اور انہیں عطاء بن یسار نے جو ہے وہ خبر دی، اور وہ روایت کرتے ہیں بشر بن سعید سے، اور اعرج نے حضرت ابو ہریرہ سے حدیث پاک سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح کی ایک رکعت سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لی تو اس نے صبح کی نماز کو پا لیا، اور جس نے غروب آفتاب سے قبل عصر کی رکعت پڑھ لی تو اس نے عصر کی نماز کو پا لیا۔ اب اس حدیث کو بھی آڑ بنا کر اعتراض کیا جاتا ہے مسلک احناف پر کہ دیکھیں جی، احناف کا مسلک تو یہ ہے کہ نماز صبح ادا کرنے کے دوران اگر سورج نکل آیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور ان کا یہ مسئلہ اس حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ تو یہاں پر یعنی حدیث کچھ کہتی ہے اور احناف کی اپنے رائے کچھ کہتی ہے، تو حدیث کے مضمون کے مطابق تو ایک رکعت پڑھ لینے کے بعد بھی دوسری رکعت سورج نکلنے پر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو احناف کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اشکال صرف اسی حدیث کو سامنے رکھ کر کیا گیا ہے نا، وہ حدیث کے جن میں اوقات مکروہہ میں نماز ادا کرنے کی ممانعت ہے انہیں تو نظر انداز کر دیا گیا، حالانکہ دونوں اقسام کی حدیث صحیح ہیں اور دونوں پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے۔ تو جب دو حدیث میں تعارض ہو تو اسے دور کرنے کے لیے اصل حدیث میں جو درج قاعدہ ہے اس کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور وہ قاعدہ قیاس شرعی ہے۔ اصول فقہ کی کتب میں مذکور ہے کہ نماز کا ظاہری سبب وہ وقت ہے جو ادائیگی کے ساتھ متصل ہے۔ اب ہم اس اصل کے پیش نظر نماز صبح اور نماز عصر کا معاملہ لیتے ہیں، تو نماز صبح کا جو وقت ہے وہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک جو ہے وہ کامل وقت ہے، اور نماز عصر کا سورج کے زرد پڑنے پر ناقص ہو جاتا ہے۔ اب ایک شخص نے صبح کی نماز کی ابتدا وہ صبح کے وقت کامل میں کی، اور درمیان میں سورج طلوع ہونے کی وجہ سے چونکہ فاسد وقت آ گیا تو بقیہ نماز جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ فاسد وقت میں ادا ہوئی، تو شروع کامل میں تھی اور انتہا فاسد وقت میں ہوئی، اسی لیے صبح کی نماز کے دوران طلوع آفتاب نماز کو کیا کر دے گا؟ فاسد کر دے گا۔ جبکہ اس کے برعکس عصر کے وقت میں دیکھیں تو آخری وقت جو عصر کا ہے چونکہ وہ ناقص ہے، فاسد نہیں ہے، اس لیے اس میں شروع ہونا بھی عبادت کو ناقص بنائے گا، اور تکمیل ناقص طور پہ ہوگی، یعنی شروع کامل میں ہوئی اور تکمیل ناقص میں ہوئی تو نماز عصر تو ہو جائے گی اگرچہ ناقص ہوگی، جبکہ فجر میں ایسا نہیں ہوتا، تو لہٰذا اس کو اس پر قیاس نہ کیا جائے۔ اچھا، اسی طرح پچھلی حدیث پر ایک اعتراض یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں جی، نبی علیہ السلام نے بلال کو حکم دیا، اگر ان کو پتہ ہوتا کہ نماز قضا ہونی ہے تو پھر آپ نہ بلال کو فرماتے نہ آپ خود سوتے بلکہ نماز پڑھ کے سو جاتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں معاذ اللہ۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب کو جو علوم عطا فرمائے ہیں وہ رب نے ہی عطا فرمائے ہیں، اور اس نے اسلام کی شریعت کے احکامات بھی امت کو دینے تھے، تو لہٰذا اللہ کے نبی سے یہ نسیان ہونا
یہ بھی اللہ کی طرف سے ہم پر ایک رحمت تھی کہ نبی علیہ السلام نے تو خود فرمایا کہ ہم انبیاء بھولتے نہیں بلکہ بھلائے جاتے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں رب نے فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ ہم نے ان کا اس نسیان پر پختہ ارادہ نہیں پایا تھا۔ تو لہٰذا نسیان کی طرح انبیاء کرام کو نیند بھی آتی ہے، اور اس سے بھی ہمارے لیے بہت سے احکامات جو ہے وہ نکلتے ہیں، اس میں حکمتیں ہوتی ہیں، جیسا کہ یہاں پر ہوا۔ تو اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو ہمیں پھر اس طرح کے مسائل نہ ملتے، اور اس واقعے سے ہمیں بہت سے مسائل ملے، جیسا کہ شیطان کے اثر والی جگہ پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے بیدار ہوتی وہاں پہ نماز ادا نہیں فرمائی بلکہ کچھ دور جا کے ادا فرمائی۔ اسی طرح اگر سب کی نماز قضا ہو جائے تو اسے باجماعت بھی ادا کرنا درست ہے، حالانکہ قضا نماز کو پوشیدہ رکھ کے عبادت کی جاتی ہے، چھپا کے ادا کیا جاتا ہے تاکہ یہ عیب سب پہ ظاہر نہ ہو۔ اسی طرح صبح کی قضا ہو جائے تو اسی دن میں اگر اسے پڑھا جائے تو 7 سنت بھی دہرا لیے جائیں۔ اچھا، قضا نماز کے لیے اذان و اقامت بھی کہی جاتی ہے۔ تو یہ سارے مسائل ہمیں اس حدیث کی وجہ سے ملے۔ تو بہرحال احناف کا جو مذہب ہے وہ بالکل احادیث کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی پاسداری نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔